اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اے ایمان والو، انصاف پر خوب قائم رہنے والے، اللہ کے لیے گواہی دینے والے رہو، اگرچہ اپنی ہی ذات پر ہو یا کہ والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے مقابلے میں ہو۔ وہ شخص اگر امیر ہے تو اور غریب ہے تو دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو زیادہ تعلق ہے۔ سو تم خواہش نفس کا اتباع مت کرنا، کبھی تم حق سے ہٹ جاؤ، اور اگر تم قد بیانی کرو گے یا پہلو تہی کرو گے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ سورہ نساء کی 135 نمبر کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خطاب کر کے کئی باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک بات تو یہ بیان فرمائی کہ انصاف کو قائم کرنے والے بنو اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو۔ بڑی ہی غور کی بات ہے اور بڑی ہی توجہ کے ساتھ سننے کی بات ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا یہ خیال اور تصور ہے انصاف کو قائم کرنا یہ حکومت کی اور عدلیہ کا کام ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، حکومت کا بھی کام ہے، عدلیہ کا بھی کام ہے، ساتھ ساتھ ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ صرف عدالت کے اوپر چھوڑ دینا یا حکومت کے سپرد کر دینا عدل و انصاف کے قیام کے معاملے کو، یہ بالکل ظلم ہوگا۔ انصاف کو قائم کرنا، اس کے ساتھ ساتھ انصاف کے ساتھ گواہی دینا ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اتنا اہم حکم دیا ہے کہ انصاف پر قائم بھی رہو اور جب ضرورت پڑے تو حق بیانی کے ساتھ گواہی دو۔ آج معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ دولت کے بلبوتے پر اگر کوئی بڑا آدمی جرم کرے تو دولت کے بلبوتے پر گواہوں کو خرید لیا جاتا ہے۔ آج انصاف ٹھوکروں میں بٹ رہا ہے۔ بڑا آدمی اگر کوئی جرم کر دے تو پیسوں کے ذریعے سے، دولت کے ذریعے سے جھوٹے گواہوں کو، جھوٹے وکیلوں کو خرید کر کے عدالت کے اندر جا کر کے اس طریقے کی جھوٹی گواہی دے کر کے کام چلا رہے ہیں۔ یہ بہت بھی بڑا جرم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی کو شرک کے بعد بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ شرک تو بہت بڑا گناہ ہے، والدین کی نافرمانی بھی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن جھوٹی گواہی، جھوٹی شہادت دینا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اپنی ذات بھی آئے بیچ میں تو اپنی ذات کے خلاف بھی اگر انصاف کرنا پڑے تو اپنی ذات کے خلاف بھی فیصلہ کرو۔ اپنے ماں باپ کے خلاف فیصلہ کرنا پڑے تو بھی ماں باپ کے خلاف فیصلہ کرو۔ امیر ہے جب بھی شریعت کے مطابق فیصلہ کرو، غریب ہے جب بھی تم شریعت کے مطابق فیصلہ کرو۔ اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم حق و انصاف سے ہٹ جاؤ گے، شریعت سے ہٹ جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری ہر حرکت کو دیکھ رہا۔ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں تمہاری ہر بات کیا ہے؟ نظر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے اسی مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف سے متعلق کئی واقعات بیان کر چکا ہوں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے بھی واقعات میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں، لیکن میں آپ کے سامنے 3 واقعات، قلت وقت کے پیش نظر 3 واقعات بیان کرتا ہوں، جس سے پتہ چلے گا کہ اسلام کے ماننے والوں نے اور اسلام کے حکمرانوں نے جو اسلام پر قائم رہنے والے تھے، خدا سے ڈرنے والے تھے، وہ کیسے عادل اور کیسے منصف تھے۔ انہوں نے کس طریقے سے عدل و انصاف کے نظام کو قائم رکھا، اپنا رہا جب بھی، غیر رہا جب بھی، انہوں نے عدل و انصاف کو شریعت کے مطابق قائم کیا۔ سب سے پہلا واقعہ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز، جن کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، اور خلافت راشدہ میں ان کا دور خلافت 2 سال کی جو مدت ہے اس کو بھی خلافت راشدہ میں شامل کیا علماء نے۔ تو ان کے زمانے میں عیسائیوں نے ایک آ کر کے مقدمہ قائم کیا کہ امیر المومنین، ہماری جو عبادت گاہ تھی، ہمارا جو گرجا گھر تھا، اس گرجا گھر کو آپ کے پہلے جو
حکمراں تھے، اس حکمراں نے اس گرجا گھر کو توڑ کر کے اس جگہ کو مسجد میں شامل کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور خلافت میں یہ مقدمہ قائم ہوا، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے عدل و انصاف کو اس طریقے سے قائم کیا کہ اس زمانے میں شیر، بھیڑیا، بکرے، بکریاں سب ایک ساتھ پانی پیتے تھے۔ اس طریقے سے انہوں نے عدل و انصاف کو قائم کیا، تو ان کے سامنے یہ مقدمہ قائم ہوا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ان کے پیش رو جو بادشاہ تھے، حکمراں تھے، انہوں نے سب سے پہلے عیسائیوں سے کہا تھا دیکھو بھائی ہماری مسجد کی توسیع کرنی ہے اور جگہ کی قلت ہے، اور اتفاق سے مسجد کے بازو میں گرجا گھر تھا۔ تو اس بادشاہ نے مغلیہ خلافت امیہ کا جو بادشاہ تھا اس نے کہا عیسائیوں سے بلا کر کے دیکھو یہ زمین چاہے کتنا بھی پیسہ لینا تم لے لو اور وہ زمین ہم کو دے دو، مسجد میں ہم اس کو شامل کریں گے۔ تو ان لوگوں نے کہا نہیں ہم ہرگز نہیں دیں گے۔ تو اس زمانے کے جو بادشاہ غالباً ولید نام کا جو ولید ابن عبد الملک، انہوں نے کہا کہ اگر تم نے زمین نہ دی تو ہم جبراً و قہراً تمہاری زمین لے کر مسجد میں شامل کریں گے۔ تو عیسائیوں نے کہا کہ جو بھی ہماری گرجا گھر کی عبادت گاہ کی زمین کو جبراً اور ظلماً لے گا اس کو کوڑ کا مرض ہو جائے گا، وہ بیمار ہو جائے گا، مر جائے گا۔ تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، دیکھیں گے کیسا کوڑ ہوتا۔ زبردستی انہوں نے گرجا گھر کو توڑ کر کے مسجد کے اندر اس زمین کو شامل کر دیا۔ اب جو ہے عمر بن عبدالعزیز کا دور خلافت آیا تو عیسائیوں نے آ کر کے یہ معاملہ پیش کیا، ایسا مسجد میں جو ہماری زمین شامل کر دی گئی، آپ انصاف کیجئے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے عدل و انصاف کو کس طریقے سے قائم کیا، تحقیق کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ واقعتاً گرجا گھر کو توڑ کر مسجد کی توسیع کی گئی تھی۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا زمین کا جو مسجد کا حصہ تھا توڑ کر کے حکومت کے پیسوں سے اس کا گرجا گھر تعمیر کرایا۔ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے آج کے دور میں، آج کے ظالمانہ قوانین اور ظالمانہ دور حکومت میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس طریقے کا انصاف قائم کر کے دکھایا۔ دوسرا واقعہ محمود غزنبی، ان کے نام سے یہ کافی لوگ بہت بدکتے، ان کو بہت غصہ آتا۔ 17 مرتبہ انہوں نے ہندوستان پر حملہ کیا، اٹیک کیا، اور 17 مرتبہ اٹیک کر کے یہاں کے جو مندروں میں چھپے ہوئے شرابی، جواری، زانی، بدکار لوگ تھے ان کا قلع قمع کیا۔ تو ان کے زمانے میں ایک غریب آدمی نے آ کر کے ایک بات پیش کی، اور وہ یہ بات کہ صاحب آپ کے خاندان کا کوئی آدمی آ کر کے میرے گھر میں روزانہ آتا ہے اور زبردستی میری بیوی کے ساتھ منہ کالا کرتا ہے، اور اگر میں ٹوکتا ہوں تو میرے ساتھ مار پیٹ کا معاملہ کرتا ہے، تو آپ میرا انصاف کیجئے۔ تو محمود غزنبی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بادشاہ بھی گزرے، بہت بڑے انصاف پسند بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے۔ اس زمانے کے بہت بڑے ولی کے یہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے، ان کے یہ مرید بھی تھے۔ تو انہوں نے کہا اچھا ایسا ہوا تو ایسا کرو، جب تم میرے خاندان کا وہ فرد تمہارے پاس آئے تو تم فوراً میرے پاس آ جانا، اور دربان کو بلا کر کے کہا کہ دیکھو یہ آدمی جب آ جائے تم روکنا نہیں، میرے پاس ڈائریکٹ آنے دینا۔ اور اس کے بعد بھی احتیاطاً انہوں نے کہا میرا دربان شاید تم کو روکے، تو ایک خفیہ راستہ بتایا کہ تم آنا، آ کر کے آواز دینا، میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ 2-3 دنوں کے بعد پھر وہ کمبخت آیا اس غریب آدمی کے گھر پر، اور اس کی بیوی کے ساتھ زبردستی اس نے مکالمہ کرنا شروع کیا۔ یہ آدمی بیچارے آئے، دربان نے روک دیا۔ محمود غزنبی کو جیسا اندازہ تھا ویسے ہی ہوا۔ وہ جو خفیہ راستہ بتایا تھا اس خفیہ راستے کے مطابق وہاں تک یہ پہنچا، اور پہنچ کر کے محمود غزنبی کو اطلاع دی۔ یہ واقعہ تاریخ فرشتہ میں لکھا ہوا ہے، ادھر ادھر کا واقعہ، بہت معتبر اور مستند کتاب ہے، اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے۔ تو یہ بیچارہ گیا، اسی وقت محمود غزنبی رحمۃ اللہ علیہ تلوار لے کر کے اٹھے، اور جا کر کے وہاں جو منہ کالا کرنے میں لگا ہوا تھا اور اس کی بیوی کے ساتھ سویا ہوا تھا، جا کر کے فوراً اس کی گردن تلوار سے اڑا دی، اور اڑا کر کے کہا کہ جلدی سے پانی لاؤ، اور اگر تمہارے گھر میں کچھ روٹی وغیرہ کھانے کی ہو روٹی وغیرہ لاؤ۔ تو اس نے پانی لا کر کے پیش کیا اور روٹی کا ٹکڑا لا کر کے پیش کیا، غریب کے گھر کی روٹی۔ تو اس آدمی نے پوچھا حضرت آپ نے جو یہ اور قتل کرنے کے بعد آپ نے جو روٹی مانگی اور پانی مانگا کیوں؟ تو محمود غزنبی نے کہا کہ جب سے تو نے
میرے یہاں آ کر کے یہ بات کہی، اس وقت سے میں نے منت مانی تھی جب تک میں اس کا قرا قما نہیں کروں گا، اس کی گردن نہیں اڑاؤں گا، اس وقت تک نہ تو میں پانی پیوں گا اور نہ تو میں کھانا کھاؤں گا۔ میں نے قسم کھائی تھی، آج میں نے قسم پوری کر دی، تو میں نے کھانا کھایا اور میں نے پانی پیا۔ اتنا بڑا انصاف پسند۔ اچھا، یہ تو نیک لوگ تھے۔ ہندوستان کی تاریخ میں ایک بادشاہ گزرا جس کا نام جہانگیر ہے، آپ لوگ بھی جانتے ہیں۔ یہ واقعہ میں عربی میں کالج میں پڑھاتا ہوں، تو اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا تھا کہ جہانگیر کی بیوی سے کسی آدمی کا قتل ہو گیا، تو اس آدمی نے آ کر کے جہانگیر کے دربار میں پیش کیا مقدمہ کہ میرے آدمی کو بے قصور آپ کی بیوی نے قتل کر دیا۔ تو جہانگیر کا بھی عدل و انصاف بہت مشہور تھا۔ انہوں نے گھر کے دروازے پر زنجیر لگائی تھی اور یہ کہا تھا کوئی بھی مجبور آئے، کوئی بھی فریاد رس آئے، اس کو روکا نہ جائے بلکہ زنجیر کو ہلا کر کے وہ ڈائریکٹ آ جائے۔ تو ایک کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اس کی بیوی نے ایک آدمی کو قتل کر دیا بندوق سے، تو وہ فریادی آیا اور آ کر کے یہ مقدمہ قائم کیا کہ ایسا ایسا آپ کی بیوی نے کیا۔ تو اورنگزیب عالمگیر جہانگیر نے اپنی بیوی کے خلاف فیصلہ دیا کہ اس کو بدلے میں قتل کر دیا جائے، یہ فیصلہ انہوں نے دے دیا۔ لیکن کچھ لوگ اس مقتول کے خاندان کے پاس گئے، وارثوں کے پاس گئے اور جا کر کے ان لوگوں کو منایا کہ دیکھو بادشاہ کی بیوی ہے، اس کو اگر دیت میں قصاص میں قتل کر دیا گیا تو بادشاہ کے نام جو ہے شہرت اور اس کی نیک نامی پر دھبا آئے گا، تم لوگ پیسے لے کر کے راضی ہو جاؤ۔ چنانچہ مقتول کے لوگ جو ورثہ تھے وہ راضی ہو گئے اور بادشاہ سے کہا کہ ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، آپ اس کے بدلے میں پیسے دے دیجئے، ہم آپ کی بیوی کو قتل ہونے نہیں دیں گے، ہم راضی ہے کہ دیت لے کر کے قصاص نہ لے کر کے پیسے لے کر کے ان کو ہم بری کر دیں۔ یہ اسلامی تاریخ کا روشن باب ہے۔ 14 صدیاں گزر گئی، 14 صدیوں میں اسلامی حکمرانوں نے، مسلمان بادشاہوں نے اس قسم کے عدل و انصاف کو قائم کر کے اسلام کا نام روشن کیا اور اسلام کی سربلندی کے لیے انہوں نے کوششیں کی۔ آج انصاف کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر کا بیٹا کچل دیتا، لوگوں کو، غریبوں کو، کسانوں کو، مزدوروں کو، اس کی کوئی فریاد سننے والا نہیں، اس کے ساتھ کوئی انصاف کرنے والا نہیں۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ جو ہے انصاف کرنے کے بجائے وزیر کے بیٹے کے ساتھ بہت شاہانہ انداز میں سلوک کرتی ہے پولیس، اور جو ذمہ دار قسم کے لوگ عہدوں پر بیٹھے ہوئے، اس کو بجائے اس کے کہ اس کو سزا دی جائے، اس کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جائے، اس کو اعزاز کے ساتھ، اکرام کے ساتھ نعرے لگا کر کے جلوس کی شکل میں لے جا کر کے ان کو پولیس اسٹیشن میں اس کو حاضر کیا جاتا۔ آج کے زمانے کا یہ دیکھیے عدل و انصاف کیسا انصاف ہے، لیکن مسلمان حکمرانوں نے کیسا عدل و انصاف قائم کیا۔ نہ تو اپنے بیٹے کو دیکھا، نہ تو اپنی بیوی کو دیکھا، نہ تو اپنے بھانجے کو دیکھا، بلکہ شریعت کے مطابق انہوں نے فیصلہ کر کے لوگوں کے سامنے نمونہ اور مثالیں پیش کی۔ چونکہ وقت بہت کم رہتا ہے، بہت سارے واقعات میں اسی مجلس میں بیان کر چکا ہوں، جو ہمارے یوٹیوب پر اور واٹس ایپ وغیرہ پر وہ تقریر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو مکمل شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم۔